بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا اخبركم عن ملوك الجنة قالوا نعم. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کا ہمارا جو درس ہے یہ ہے کہ فقراء کی بادشاہی، فقیران دی بادشاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر دوں جنت کے مالکوں کی، جنت کے بادشاہوں کی، ملوک، یہ مالک کی جمع ہے، اس کہتے ہیں بادشاہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہنے لگے ہاں۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وہ ہے جس کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہوں گی، اچھے اچھے مکان ہوں گے، اچھا اس کے تعلقات اچھے ہوں گے، اور وہ ہوگا جس کے پاس مال زیادہ ہوگا۔ نہ، رب کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہم الضعفاء المظلمون الذین لا یظلمون، فرمایا وہ لوگ جو کمزور ہیں اور جن پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ اللہ، وہ لوگ کمزور ہیں اور ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور رب کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جاتا، آسانی دے نال انہاں نال کوئی شادی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بھئی یہ مالدار کوئی نہیں ہے، مالدار کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نہیں کھولے جاتے ان پر بند دروازے، یموت احدہم، اللہ اکبر، لسان الرقی لان دباؤ کتی بھی سامنے اتنے ہونی جیڑی، اللہ اکبر، یموت احدہم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں جب ان میں سے کوئی ایک مرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجتہ تتلجلج، تتلجلج، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تتلجلج کا معنی ہوتا ہے، اس پر ایک قول ہے مولا علی سرکار کا، آپ فرماتے ہیں مولا علی سرکار فرمایا کہ الکلمۃ من الحکمت تکون فی صدر المنافق فتلجلج حتی تخرج الی صاحبها، فرمایا حکمت کا کلمہ منافق کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے، حرکت ہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اے لفظوں دے غور کریں، حکمت کا کلمہ منافق کے دل میں ٹھہرتا نہیں ہے، حرکت کرتا رہتا ہے جہاں کہ اس کے دل، جہاں تک کہ اس کے دل سے نکل جائے۔ اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ یموت احدہم وحاجتہ تتلجلج فی صدرہ، کہ وہ جو ہیں نا، جو جنت کے بادشاہ ہیں، ان کی کوئی خواہش ہو نا کہ یہ بات پوری ہو جائے، ان کے دل میں رہتی ہے اور دل میں نکل ہی جاتی ہے، وہ دل میں ٹھہرا کے نہیں رہتے کہ یہ بات پوری کرنی ہے، اسی کو پورا کرنا ہے، اسی کو نا، خواہش دل میں آئی وہ چلی گئی، وہ بندہ رب کا ہی بندہ بن کے رہ گیا۔ سادے لفظاں جنوں اجی سمجھ نہ آئی ہوئے تو بھئی انہاں دن بندہ دی جڑے جنت دے بادشاہ نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کی کوئی خواہش ہو اپنی تو خواہش دل میں آتی ہے اور نکل جاتی ہے، خواہش ہمیشہ دل میں نہیں رکھتی، خواہشاں دے پیچھے نہیں راندے، نہیں اے میں پوری کرنی، اے پوری کرنی، نہ گل آئیے دل دے وچ تے او نکلدی تے گئی جناب۔ جو حکمت دا کلمہ منافق دے دل وچ نہیں رک سکدا، اے خواہش جیڑی ہے او جنت دے وارث دے دل وچ نہیں رکدی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اے او لوگ نے جے قسم کھاون چا تو فرمایا رب سونا انہاں دی قسم ضرور پوری کر۔ سبحان اللہ، آکھن چا جی خواجہ غلام حسن سواغ رحمۃ اللہ علیہ، او غلام حسن سواغ کہ جنہاں
معراج دا بیان کر رہے ہیں، محراب وچ کھڑے ہو کے تے کسے آکھا جی آسمان تو پار کیویں گئے اللہ دے رسول؟ جلال وچ آ کے فقیر 7 وار محراب دے پار دیوار دے جاوے تے آوے چاہے کہتے جی محراب دے آر پر میں جا سکدا تے حضور دا غلام سرکار کیوں نہیں جا سکدا؟ او غلام حسن سواگ آپ دے مرید دا کم آئی تے او سرکاری معاملات جڑے ہیں اتھے او بندے نوں کوئی آکھو اس دی حیثیت نہ شمار کرتے پہ۔ خواجہ غلام حسن سواگ جب تشریف لے گئے، آپ کی بات جب انہوں نے نہیں سنی تو فقیر بیٹھ گئے ایک کونے میں، یہ چادر جو اوڑی ہے نا فقیر نے، بندہ افسر ہے جڑا وہ چیخا مارے، اس آخر وہ کیا ہو گئے؟ انہوں نے آخر کیوں ہے تینوں؟ کہندے سارا کمرہ بڑا گھومدا پیا۔ اس کا جڑے سارا جہان گھومن لگے ہے نا تو انہوں نے آخیا اسے فقیر نو راضی کر، آدھے بلاؤ فقیر نو، پہلے فقیر دی گل پوری کرو، بلاؤ فقیر نو۔ اور پھر جب یہ تو اس کے سامنے معاملہ تھا، بعض باتیں ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کے جو کامل بندے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی بچہ کیا ہے جی، کیسا ہے لباس اس کا حلیہ، ان کی حالت دیکھ کے لوگ ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن ان کا جو مقام ان کے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ نکلنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان کی وجہ سے تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اور پھر جنت میں ان لوگوں کی بادشاہی جو ہے نا اس پر دوسری دلیل، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف، اور روی الحسن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء کم مال والے لوگوں کو پہچانو، یعنی اکثر انہوں نے معرفت رکھو، واتخذ اور پکڑو ان کا قرب پکڑو۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں، فرمایا بے شک وہ دولت والے سبحان اللہ، وہ واضح لفظ نہیں، وہ دولت والے نے۔ قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انہوں دی دولت کیڑی ہے؟ وہ کیڑی دولت والے، وہ کون سی دولت ہے؟ اللہ کے بھی ارشاد میں ہیں، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، فرمایا قیلا ان سے کہا جائے گا، انظروا دیکھو تمہیں کھانا کس نے کھلایا تھا؟ اللہ اکبر، تمہیں کھانا کس نے کھلایا تھا، تمہیں پانی کس نے پلایا تھا، تمہیں کپڑا کس نے پہنایا تھا؟ فخذوا بیادہ، اس کے ہاتھ سے پکڑو اور اسے جنت لے جاؤ، اس کے ہاتھ سے پکڑو اور اسے جنت لے جاؤ۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک حدیث شریف ایسے حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم من الصدقات افضل من 100,000، 100,000 درہم خرچ کرن نالوں ایک درہم خرچ کرنا افضل ہے۔ اے انداز سمجھو، 1 یعنی 1,00,000 درہم خرچ کرنے سے 1 درہم خرچ کرنا افضل ہے۔ قیلا ذالک یا رسول اللہ، عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول یہ کیسے ہے؟ اللہ کے بھی ارشاد میں اخرج راجل، ایک بندہ خرچ کرتا ہے، اور ابھی مال ہی اپنے مال دے وچوں، وہ لاکھ دے وچوں، اخرج راجل درہم من درہمین لم یملک غیرہما، فرمایا ایک بندہ ہے اس لاکھ خرچ کیتا ہے، اس کو مال ہے چوکھا، بڑا مال تھا، اس میں سے اس نے لاکھ خرچ کیا ہے۔ دوسرے نے اس کے پاس 2 درہم تھے بس، اس 2 میں سے 1 خرچ کیا، فرمایا یہ 1 اس لاکھ سے افضل ہے۔ 2 تھے اس کے پاس، 1 رب کی راہ میں دے دیا۔ اور میں تھوڑا مثال سنائی ہے نا، یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ مجھے ایک بندہ سنا رہا ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی غریب بندہ تھا، میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا ہے کہ 1000 روپے لے کر وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لے۔ وہ کہتا ہے اس نے اسی مہینے میں پتہ نہیں کیسے کر کے، حالانکہ اس کی توفیق اتنی نہیں ہے، اس کا پڑوسی مجھے بتا رہا ہے، اس غریب آدمی نے 1000 کے زیادہ سے کپڑے لے کر میرے بچوں کو دے دی۔ تو یہ جو غنا ہے نا، یہ ہوتا ہے دل سے۔ تو اللہ کے حبیب کیا ہی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس نے جو 2 درہموں کا وہ مالک تھا، اس کے پاس 2 ہی درہم تھے، درہمن من درہمین لا یملک، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ اس نے 2 درہموں میں سے 1 خرچ کیا ہے نا، جو یہ 1 درہم جو ہے اس لاکھ درہم خرچ کرنے سے افضل۔ اور پھر اس پر قال الفقیہ، فقیہ ابو اللہ سمرقندی جن کا وصال
371 ہجری آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اعلم ان للفقیر خمس کرامات، 5 کرامتن جی فقیر دیاں، جی کیڑیاں کیڑیاں؟ اخداہا، ایک ان میں سے یہ ہے، اللہ اکبر، ان ثواب عمل اکثر من ثواب عمل الغنی فی الصلاۃ والصدقۃ وغیرہ ذالک، کہ جو بندہ غریب ہے اس بندے کا امیر سے ثواب جو ہے، فرماتے ہیں نیکی میں نماز ہو، صدقہ ہو، جو بھی نیکی ہوگی، غریب بندے کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر زیادہ دیا جائے گا، اجر زیادہ دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور کرامت، ایک اور بزرگی سے جو ہے وہ کون سی؟ فرماتے ہیں کہ جب اس کا دل کرے گا کسی چیز کے لیے، اذا اشتہى شیئا ولم یجد یکتب لہ، فرمایا جب اس کا دل کرے گا کسی چیز کے لیے اور وہ چیز اس کو نہ ملے، جی جی مال نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، فرمایا اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا، اس کے لیے اجر لکھ دیا جائے گا۔ تیسری فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے جائیں گے جنت میں، پہلے جائیں گے جنت میں، سابقون الی الجنت۔ اور چوتھی فرماتے ہیں، چوتھی یہ ہے کہ ان کا جو حساب ہوگا آخرت میں وہ کم ہوگا، حساب مال تھوڑے سے حساب تھوڑا۔ اور پانچویں کون سی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پانچویں یہ ہے کہ ان کی ندامت کم ہوگی، ان کی ندامت کم ہوگی۔ اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مالدار تو یہ بات چاہیں گے کہ کاش ہم فقیر ہوتے، فقیر یہ نہیں کہیں گے کہ کاش ہم مالدار ہوتے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ اے درس سنایا بھی ہے اج دا انہاں واسطے کہ جنہاں دے کول مال نہ ہوئے تے کئی بار نہیں آکھدے اللہ تعالیٰ اس فلاں تے بڑا راضی ہو گئے، اے گل نہیں، مال دا ہونا بھی امتحان ہوندا ہے تے مال نہ ہونا ہی امتحان ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ دے طرفوں آزمائش ہوندی ہے کہ مال ہوئے تے بندہ رب نو کئی بندے رب نو بھلا پاندے نے، تے مال نہ ہوئے تے کئی کلمے بندہ ایسے کہہ بہندا ہے کہ اللہ دے بھی فرماندے نے قاد الفقر یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی بندے کو کافر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے حبیب کا صدقہ سانو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ اور اے جڑے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے حبیب نے جنت دا مالک فرمایا، بادشاہ فرمایا، رب سونا ایسے لوگاں دی صحبت عطا فرمائے، ایسے لوگاں دی نظر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔